بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان شناسی از نظر قرآن ہمارا موضوع سخن ہے، جس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کی زندگی میں سب سے بنیادی اور اہم موضوع خود اپنی شناخت اور اپنی پہچان ہے، کہ جس کے متعلق خود امام علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأن عالما، خدا رحمت کرے اس انسان پر جو 3 سوالوں کے جواب جانتا ہے، من این الی این وفی این، کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس وقت کہاں ہے اور اسے جانا کہاں ہے۔ اور مومنین مسلمین جو کہ پیروکار دین بھی ہیں، اور ہم عموماً دین کے اندر کے مختلف موضوعات اور مختلف شعبوں پر سختی سے عمل درآمد ہوتے ہیں، جیسے احکامات ہیں، جیسے اخلاقیات ہیں، جیسے عقائد ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم دین کے اندر داخل ہوں، ہمیں دین کا ایک بیرونی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دین کا اندر داخل ہونے سے پہلے فلسفہ دین سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دین کس ضرورت کے تحت آیا ہے، اور دین چونکہ انسان کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے اور انسان کے لیے ہی آیا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس دین کو سمجھنے سے پہلے کہ کون سا دین ٹھیک ہے اور کون سا دین غلط ہے، کون حق ہے اور کون باطل، ہمیں دین کو سمجھنے سے پہلے فلسفہ دین کو سمجھنا ہوگا۔ اور فلسفہ دین سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے خود انسان کو سمجھا جائے، اور انسان جب سمجھ میں آ جائے گا، حقیقت انسان سمجھ میں آ جائے گی، تو اس وقت ہم یہ پہچان سکیں گے کہ اس انسان کے لیے کون سا دین سازگار ہے۔ بس یہ بہت بنیادی اور اساسی موضوع ہے۔ اس کے لیے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان، کہ امام علیہ السلام نے اپنے شاگرد زرارہ کو ایک دعا تعلیم فرمائی، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم تعرف نبیک، اے اللہ مجھے اپنی معرفت نصیب فرما، کہ اگر مجھے اپنی معرفت نصیب نہ ہوئی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہ کر سکوں گا۔ یعنی نبی کی معرفت کا انحصار اپنے نفس کی معرفت پر ہے۔ اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک، اے اللہ مجھے اپنے نبی کی معرفت نصیب فرما، کہ تیرے نبی کی معرفت نصیب نہ ہوئی تو میں تیری حجت کی معرفت حاصل نہ کر سکوں گا۔ اور اے اللہ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اے خدا کہ مجھے اپنے حجتوں کی معرفت نصیب فرما، کہ اگر مجھے تجھے حجت کی معرفت نصیب نہ ہوئی تو میں تیرے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ 2 طرح کے احادیث کے 2 طرح بیان ہوئی ہیں۔ اس میں ایک جملہ جو کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور جہاں سے یہ میں نے لی ہے کمال الدین سے، وہاں پر یہ والا جملہ شاید موجود نہیں ہے، اور اس کے اندر موجود تھا کہ اللہم عرفنی رسولک، کہ مجھے رسول کی معرفت نصیب فرما۔ بس یہاں سے ہمارے پاس 4 سٹیپس آتے ہیں کہ اپنے نفس کی معرفت سے ہی انسان اس نبی کی معرفت حاصل کر سکتا ہے جو دین لے کر آیا ہے، اور پھر اس نبی کی رسالت کو بھی سمجھ سکتا ہے، اور پھر اس رسالت کے ذریعے جو اس نے حجتیں تمام کی ہیں ان کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ اور جب انسان پر حجتیں تمام ہو جائیں تو انسان ہدایت حاصل کر کے دین کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ بس ان تمام چیزوں کا آغاز انسان کے نفس کی معرفت سے ہوتا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان جو کہ بہت زیادہ معرض غفلت میں ہے اور شدید غفلت میں ہے، کہ جس کے متعلق آپ کو بیان کیا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان سو رہے ہیں اور جاگیں گے اس وقت جب موت آئے گی۔ اور انسان کی غفلت کا آپ اندازہ لگائیں کہ انسان جب غافل ہو تو سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنے خدا کو بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے ہدف و مقصد کو بھی بھول جاتا ہے، اس کائنات کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکتا، اپنے دین کو بھی نہیں سمجھ سکتا،
اور اپنے حالات حاضرہ کہ جن کو سمجھ کر انسان اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرتا ہے وہ نہیں سمجھ سکتا، اور اس نتیجے میں انسان ایک اطمینان و گمشدگی کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور اس گمشدگی کے عالم میں انسان کی ایک خاص مصروفیات اور اس کی عملی زندگی ایک خاص مصروفیات میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس میں انسان لعب کرتا ہے۔ لاولب بے مقصد سرگرمیوں کو کہا جاتا ہے جن میں انسان کا ہدف نہ ہو، جن میں انسان کا مقصد نہ ہو۔ انسان مادی خواہشات میں گر جاتا ہے، انسان مفادات کی دنیا میں گھرا رہتا ہے، انسان وسائل کی ترقی میں گھرا رہتا ہے، اپنے علاوہ ہر چیز پر توجہ رکھتا ہے، اور معمولات زندگی اس کی یہی بن جاتی ہیں۔ بس توجہ کیجیے کہ ایسا انسان جو غافل ہے اور اس کی یہ مصروفیات ہیں، اس کو خدا بھی ایسا چاہیے جو اس کی مفادات کو پورا کرے، اسے کائنات بھی ایسی چاہیے کہ جو اس کی چراگاہ ہو، جو اس کی مفادات کو پورا کرے۔ ایسے انسان کے لیے دین بھی اس کو ایسا چاہیے کہ جو اس کی خواہشات کو تکمیل پہنچائے، اور اسی نتیجے میں ہم جب غفلت اور مصروفیات دونوں کو ملاتے ہیں تو انسان جو ہے وہ یہاں پر ایک دورائے پر کھڑا ہوتا ہے جہاں پر وہ تعین کرے کہ زمانہ جاہلیت کیا ہے اور زمانہ علم کیا ہے، اور اس نقطے کے مطابق ان نکات کو ہم سمجھ کر ہمارے نزدیک دو تصور کے آتے ہیں جاہلیت کے، ایک وہ جو کہ ہم نے بنا لیا ہے اس غفلت کے نتیجے میں، اور ایک اصلی اور حقیقی تصور۔ ہمارا تصور یعنی وسائل کی کمی، یعنی ٹیکنالوجی کی کمی، یعنی جہاں لباس کی کمی، یعنی لوگوں کا غاروں میں رہنا، ان کے پاس گھروں کی کمی، یہ کیا ہے؟ یہ جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں وہ جاہل ہیں، وہ جاہلیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایسے میں جب یہ چیزیں نہ ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا عملی زندگی میں ہمیں ٹیکنالوجی کی دوڑ میں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم دائرۂ جاہلیت سے نکلیں، اور ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرنی چاہیے جس سے اچھی نوکری ملے، سہولیات ہوں، اچھی جگہ شادی ہو، بچے پیدا کر سکیں، اور پھر یوں ہی یہ سرکل دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے اور انسان ٹیکنالوجی کی دوڑ میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن حقیقی تصور جاہلیت کو اگر ہم دیکھیں تو حقیقی تصور جاہلیت یعنی انسانیت سے دوری، یعنی انسان مقصد سے دور ہو، اپنی حقیقت سے دور ہو، اپنے خدا سے دور ہو، اور اگر انسان ان توجہ فرمایا اور دیکھ لے، اس حقیقی جاہلیت کو پہچان لے، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہی حقیقی مشکلات کی جڑ ہے، یعنی ہماری اقتصادی مشکلات ہیں، ہماری تعلیمی مشکلات ہیں، ہماری معیشتی و خاندانی مشکلات، سب کی جڑ یہی جاہلیت ہے کہ ہم اپنے آپ سے لابلد ہیں، خود کو نہیں پہچانتے، اور یہی اسی جہالت کی بنیاد پر ہماری زندگی کا نظام درم برم ہے، اور ہم اپنے ایک ایسے انسان کی صورت میں زندگی گزار رہے ہیں جس نے سب کچھ گم کرتے رکھا ہے۔ اور اس غفلت و مصروفیت اور جہالت کے نتیجے میں آپ توجہ فرمائیں کہ انسان منزل اور گمراہ پر ہے۔ اب یہ غفلت جب انسان اس میں موجود رہتا ہے تو اسے ایک ایسے غافل لوگوں کے لیے پھر کچھ لوگ میدان میں آتے ہیں، کچھ دینی پیشوا، کچھ دینی راہبر جو کہ علم و معرفت کا کام نہیں کرتے بلکہ ان کی اس غفلت اور ان مصروفیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو کہ یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے جو کہ علم نہیں رکھتے، جو کہ معرفت نہیں رکھتے، اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں، ایسے لوگ بھیڑ چال چلتے ہیں کہ جو لوگ بھی ان کو جس طرف بھی لگا دیں یہ اس طرف چل پڑتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے متعلق ہی امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ لوگ تین طرح کے ہیں، کچھ عالم ہیں، کچھ طالب علم ہیں، اور تیسرے کون ہیں؟ بھیڑ چال چلنے والے، جو کہ کیا کرتے ہیں؟ جس طرف سیٹی بجائی جائے وہ اس طرف چل پڑتے ہیں، وہ ہمج الراہ ہیں۔ بس ایسے لوگ کیا ہیں؟ ان کی زندگی میں کوئی ہدف اور مقصد نہیں ہوتا، اور پھر اوپر سے ان کو ایسے دینی پیشہ ور ملتے ہیں، ایسے ان کو علماء ملتے ہیں، اور جو کہ ان کی زندگی کو دین کا رنگ دیتے ہیں، اور یوں وہ مطمئن زندگی بسر کرتے ہیں، اور مطمئن زندگی کا نتیجہ کہ کوئی حرکت نہیں، زندگی میں کوئی اپنے مقصد و ہدف کی طرف حرکت نہیں ہوتی،
اگر ان تمام چیزوں کو ہم جمع کریں اور دیکھیں تو یہ تمام زندگی اور یہ جو آپ کے سامنے ریکٹینگل کے اندر سب کچھ نظر آ رہا ہے، اس تمام زندگی کی اصلی اور حقیقی حالت کا نام جو قرآن نے رکھا ہے کہ اگر یہ تمام حالت انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ ضلالت مبین ہے، یعنی یہ کلی اور واضح گمراہی ہے۔ جو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس پوری ریکٹینگل کے اندر جو انسان کی حالت ہو جاتی ہے اور انسان کی زندگی ایسی گزرتی ہے، اس حالت غفلت میں جو انسان زندگی بسر کر رہا ہے اور اپنے مقصد ہدف سے گم ہے، دور ہے، تو اس کو کھلی اور واضح اشکارا گمراہی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جو انسان کوئی بھی عمل انجام دے، چاہے وہ دینی ہو، چاہے غیر دینی ہو، چاہے معاشی ہو، چاہے معاشرتی ہو، چاہے اقتصادی ہو، چاہے تعلیمی ہو، چاہے جیسی بھی سرگرمی وہ انجام دے رہا ہے، اس سرگرمی کو قرآن نے لعب کہا ہے، اور اس لعب و لعب کے نتیجے میں انسان کی زندگی ذلت کا شکار ہو جاتی ہے۔ ذلت یعنی کوئی چیز اپنے مقام پر نہ ہو، یعنی ہر چیز اپنے مقام سے ہٹی ہوئی ہو، اور ایسا معاشرہ جو اپنی فطرت سے دور ہو، ایسا معاشرہ جو اپنے اس ہدف و مقصد سے دور ہو۔ اور اس کی مثال ایسی ہے، ذلیل معاشرہ کون ہے؟ جیسے کہ ایک ذلیل انسان کیسے کہیں گے جو اپنے جس مقام پر خدا نے اسے پیدا کیا اس مقام پر نہ ہو۔ جیسے کوئی پی ایچ ڈی انسان ہے اور اس کو آپ سویپر کے طور پر کسی جگہ جاب پہ رکھ دیں تو یہ اس کی ذلت ہے، یعنی اس کو وہ مقام یہ اس کا نہیں ہے کہ جہاں پر اس کو رکھ دیا گیا۔ یہی حالت انسانوں کی ہو جاتی ہے جب انسان غفلت کی حالت میں اپنی اور بھیڑ چال اور پیشوروں کے ہاتھوں میں چڑھ جاتے ہیں، اور ان کو دین بھی ایسا ملتا ہے جو یا تو تجدد کا شکار ہوتا ہے یا تحجر کا شکار ہوتا ہے، التقاطی دین جو امام خمینی کی اصطلاحات ہیں، یا جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے خانقاہی دین۔ اور ایسے میں شیطان کا کیا منصوبہ ہوتا ہے کہ ان کو مصروف رکھو، اسی دین کے اندر ہی ان کو مصروف رکھو، پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں، کیا کرو، ذکر و فکر و خانقاہی میں ان کو لگائے رکھو، اور اس کے ذریعے ہی ان کے اوپر حکومت قائم کرو۔ یہ شیطان کا منصوبہ ہوتا ہے، اور یہی ذلت و رسوائی کی زندگی انسان بسر کرتا ہے۔ بس کیا ضرورت ہے کہ انسان اس ذلت سے نکلے، انسان اس لہو و لعب سے نکلے، ضلالت مبین سے نکلے، اس گم شدگی سے نکلے، اس حالت جمود سے باہر آئے، غفلت سے باہر آئے، اور نکل کر اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ اور پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ انسان تذکر کرے، خود اپنی ذہن کے اندر خود سوچے، غور و فکر کرے، اور غور و فکر کے نتیجے میں اپنے ذہن کو خود بیدار کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کرے، اور انسان اس غفلت اور لاپرواہی سے باہر آئے کہ اس کے متعلق قرآن مجید کی چند آیات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سورہ مومنون کے اندر خداوند متعال انسان کو توجہ دلا رہا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اسی طرح سورہ فرقان آیت 43 میں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے؟ یہ رسول خدا سے کہا جا رہا ہے کہ یعنی جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ سورہ حشر آیت 19 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنے تئیں بھول گئے، اور یہ فاسق اور بد کردار لوگ ہیں۔